تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا تھوڑا یار، یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے۔ کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیا بڑا سخت آدمی ہے، او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں۔ ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میسنا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق حسنہ نہیں، سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے۔ تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا۔ یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام ہے۔ سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے۔ او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے۔ جس کو باپ دیکھیں نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح۔ او خدا کے بندے تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آتا۔ اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا، اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دیں کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین۔ دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا۔ پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے، توجہ ہے میرے مانیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے،
بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا۔ اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا۔ جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو۔ حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت الانبیاء کے۔ دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے۔ غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے، تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی، تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، تو ادھ کو 10 بھی کھول ہی دینے، آکی دل ہے پورا دے نا، جو تو 100 لفظ نہیں ہوتا لے لے، تو بھائی کو چھیننے آیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا۔ اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہیں طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کے کلیجے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔
صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی، حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دے۔ تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے۔ کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی۔ حضور فرمانے لگے میرے غلاموں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی۔ کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی، مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور پھر اسے باندھ دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے؟ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کا۔ یہ سنیں اللہ کو سنیں جی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے، پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے، وہ گھائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے، وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا، تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا بھائی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے۔ میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے، حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے، یہ میرا دیہاتی ہے۔ اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا، پینڈو کہہ دیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈو، میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی۔ اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے، اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے۔ تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے، یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے۔ پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا، او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے، تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے۔ تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیاں بلا نہ لو، تم بے لالا کھائیے، آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ او بھائی یہاں رہ، وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر، وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے، کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا۔ اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے، میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دیتے۔ یہ اخلاق ہے، یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے، یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال لے، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے۔ لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو، لنگر دینا پڑے، تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا، جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے،
تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں؟ کیا تماشا! اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا. یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے. ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ ہے، یہ جو آپ کو 40 سال مصلے پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. تو ایک دن گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا بھائی کا، کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہا پیرا نو پوچھ. کہنے ہونا نہیں ہوندا. تو میں کہا جیل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو. میں کافر نہیں آ کے، حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے. خیال کریں تھوڑا سا، ہم نے تو استحصال کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی.
جاتی ہے، یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کیا آپ نے، حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہوگی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خوانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے۔ کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے بے آباد ہو گئے، مدرسے خدا را۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک، طالب علم میں بڑا نیک ہوں۔ تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو وسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں، حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟
کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھ نا تیرا انڈیا۔ میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ٹھہر کے ملیں گے۔ کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، میں تو نہیں دسنا۔ وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت جی، نیا دے دے۔ ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس، وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام نکل گیا، واپس آ گیا میرے پاس، کہتا ہے تعویذ اتنے بھول گیا، تسی نواں دے چھڈو۔ میں کہ انہوں جا کے پوچھو تے کول ہی ہوگا، کہتا جو انہیں گواتا ہوا تو مینوں پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دیں، میرا کچھ نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا، وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا۔ یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے گا؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت، پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا، شاپنگ کر لے، 1 لاکھ روپیہ، تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا ہی دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ، اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بھولا، تیرا ایک ٹیلی فون، تیری بہن ساری رات دیکھے نا۔ یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہیں رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا، تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشک شوئی کرے گا؟ کون بات سنے گا؟ کون دکھ کسی کے؟ پگلی بی بی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیانا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی، کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔
فرمایا میں کہہ دوں گا، آپ نہیں کریں گے۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے، فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا ایک کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے، کبھی کو پال کے غم سن کے بھی رویا، لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے۔